اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حکمت کی بات مومن کا گمشدہ مال ہے۔ وہ جہاں کہیں پاتا ہے اسے اپنا لیتا ہے۔ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بیاض رنداوا صاحب انتھالوجی پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پیغام ہے، فکر مند رہو اور پر امید بھی۔ دوستو، اس چینل پر آپ کو بہترین اور سنہرے اقوال، خوبصورت اور بیسٹ کوٹس اور دل کو چھو لینے والی بلکہ دل کی دنیا بدل دینے والے باتیں، اقوال پڑھنے اور سننے کو ملیں گے۔ دوستو، کیا کبھی آپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہمارے اعمال میں جھول ہے؟ ہم بہت ساری ہلاکی معاشرتی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ شاید ہمارے علم میں کمی ہے یا یقین میں۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ، فریب، بے انصافی، رشوت، غیبت، کرپشن، ظلم، ناحق عام نظر آتا ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں ہمارے پاس جدید ذرائع ابلاغ ہیں جن سے ہر قسم کے علوم تک رسائی بہت آسان ہے اور جس سے ہر منزل کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ہم اکثر ان جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال بغیر کسی مقصد کے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنا تجزیہ کریں۔ آپ اپنے دن کا کتنا وقت ٹی وی، موبائل، اخبار، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب اور دوسری اپلیکیشنز پر گزارتے ہیں؟ اس کے علاوہ دوستو، آپ لوگ دوستوں کے ساتھ گپ شپ، سیاسی تجزیے، حالات و واقعات اور دنیا جہان کی عجیب و غریب باتیں کرنے کے لیے کتنا وقت گزارتے ہیں؟ کیا کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ان باتوں کا جو آپ کرتے ہیں، اس مواد کا جو آپ ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل پر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مقصد اطلاع، آگاہی، معلومات، تفریح حاصل کرنا ہوتا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے، یا سکون حاصل کرنا ہوتا ہے، یا سیدھے راستے کی تلاش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، یقیناً یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور بے شک کہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہدایت اور نصیحت کے لیے اور کامیابی کے لیے قرآن پاک اتارا ہے، اور یہ ایک مکمل ہدایت نامہ ہے جو کہ قیامت تک روشنی مہیا کرتا رہے گا۔ دوستو، ایک زمانہ تھا جب لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے اور علم و ہدایت تک رسائی بھی آسان نہ تھی۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور عجمی اقوام کے لیے ترجمہ بھی عام نہ تھا، عربی زبان پہ عبور بھی نہ تھا، جس وجہ سے اس کو سمجھنے میں مسئلہ پیش آتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جب ہمارے پاس جدید کمیونیکیشن، ابلاغ، آگاہی کے ذرائع موجود ہیں اور ہر طرح کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے، پڑھنے، سننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو پھر یقیناً ہم گمراہی میں خود اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنی اصلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے ڈراموں، فلموں، کہانیوں، باتوں، شعروں کا سہارا لے رہے ہیں، لیکن جو بات ہمارے مالک، خالق، پالنہار، رازق، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، جو عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ روک دے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کا پیغام سمجھنے کے لیے اگر ہم وقت نہیں نکال پا رہے ہیں تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دوستو، آج ہم اپنی کامیابی کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے مختلف موٹیویشنل سپیکرز کو فالو کرتے ہیں اور دنیا جہان کی کتابوں کو کھوجتے ہیں۔ یہی اگر ہم اپنی اصلاح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کریں، اس کتاب میں جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کر ہمیں اپنا پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کو اگر زندگی میں کم از کم ایک بار تفصیل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ قرآن مجید کے ترجمہ کو پڑھیں تو یقیناً وہ وقت دور نہیں جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ بار بار اس کو پڑھیں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ارادہ کیا ہے کہ اس چینل کے ذریعے کوشش کی جائے کہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے مختلف موضوعات کا ترجمہ نشر کیا جا سکے تاکہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ دوستو، اس چینل پر ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اور دانشور بزرگوں کے اقوال کی۔ دوستو، خوبصورت اور اچھی باتیں دل کو تسکین اور روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔ خوبصورت باتوں اور دل کو چھو لینے والی تحریروں کو پڑھنے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔